سکھاؤ. اب آپ کہو گے مولانا ہماری بیٹیوں کو دین کیسے سکھائے, ہماری بھتیجیوں کو دین کیسے سکھائے, ہماری بیٹیوں کو دین کیسے سکھائے؟ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کریں اور علامہ مفتی کامران کو بلا کے لے کے جائیں. یہ سارے مسائل بتائیں گے, یہ دینیات سکھائیں گے, اسلام کے بارے میں بتائیں گے, شریعت کے بارے میں بتائیں گے, قرآن پڑھنا سکھائیں گے. اس طریقے سے مردوں کا جلسہ کھلے میدان میں ہو, عورتوں کا جلسہ باقی کمرے میں ہو اور پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو. جب اس طریقے کا جلسہ ہوگا تم بھی سدھر جاؤ گے, آنے والی قوم بھی سدھر جائے گی, آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں گی. اس طریقے کے جلسے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہر دکان پہ دکان پہ سب سے پہلے بینڈ لگنا چاہیے. دکان ختم, آدھی بھیڑ ختم, لفنگوں کی بھیڑ ختم. یہ جتنے آتے ہیں دکانوں میں گھومنے کے لیے, عیش کرنے کے لیے, ان کی بھیڑ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ اچھے لوگ بچیں گے اور بالکل پابندی کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ, کہ کس طریقے سے آنے جانے کا راستہ ہو, کس طریقے سے اگر عورتوں کو آنے بھی دیتے ہیں تو پردے کا مکمل انتظام ہو, معقول انتظام ہو, اور چاروں طرف سے حفاظت کے لیے لوگ تعینات ہو, اور اس طریقے کے جلسے کیے جائیں, تب جا کے جلسوں کا فائدہ ہوگا. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے ہی جلسے کی تاریخ بنتی ہے, جلسے کی تاریخ کے بعد پھوپھو کا لڑکا اپنی مامی کی لڑکی کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں فلاں تاریخ کو آنا ہے, وہ ان سے بات کر لیتا ہے. پہلے ہمارا لڑکا ایک چال بچھاتا ہے, سب سے پہلے یہ تو پھوپھو کو کال کرتا ہے کہ تمہیں ہمارے گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے آنا ہے, پھوپھا کو کال کرتا ہے تمہیں جلسہ سننے کے لیے آنا ہے, لیکن پھوپھی منع کرتی ہے, پھوپھا منع کرتا ہے کہ ابھی تو دھان کاٹنے کا وقت ہے. کس طریقے کرنا, وہ جو منی ہماری بہن ہے, منی باجی ہے, اس کو بھیج دینا, اس کے ساتھ منا کو بھی بھیج دینا, بھائی کو بھی بھیج دینا. یہ دونوں لوگ آ جاتے ہیں. ان کو آنے کے بعد پھر یہ آ کے ہوٹلوں میں گل چھڑے اڑاتے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہے. پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں سے اچھی اولاد پیدا ہو, ہماری بیٹیوں کی کوکھ سے اچھی اولادیں پیدا ہو, تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ جب بیٹیاں زنا کرنے لگ جائیں گی, ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی, یہ بے پردہ ہو جائیں گی, تو ان کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے والا نہیں ہے, کوئی اچھی اولاد پیدا ہونے والی نہیں ہے, اچھی نسلیں پیدا ہونے والی نہیں ہے, اچھے بچے پیدا ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں کی کوکھ سے اچھے بچے پیدا ہو, ان کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی کا غلام پیدا ہو, ان کے کوکھ سے حافظ قرآن پیدا ہو, ان کی کوکھ سے خواجہ غریب نواز کا دیوانہ پیدا ہو, ان کے بدن سے کوئی سرکار غوث اعظم کا شیدائی پیدا ہو, تو ضروری ہے اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو. ان کے پاس قرآن کی تلاوت ہو, ان کے پاس نماز کی پابندی ہو, ان کے پاس ایمانداری ہو, دیانتداری ہو, پردے کا اہتمام ہو. جب آپ کی بیٹیوں کے پاس پردے کا اہتمام ہوگا تو آپ کی بیٹیوں کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آوارہ نہیں ہوگا, بلکہ غوث اعظم کا دیوانہ پیدا ہوگا. جب ان کی کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا وہ مصطفیٰ کا شیدائی پیدا ہوگا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو موٹی موٹی کتاب دے کے ڈاکٹر پڑھانے والوں, ڈاکٹر بنانے والوں, انجینئر بنانے والوں, جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو موٹی موٹی کتاب پڑھاتے ہو, وہیں پہ اپنی بیٹیوں کو ایک پتلی سی کتاب سیرت فاطمہ کی ضرور پڑھا دینا. جب یہ فاطمہ کی سیرت پڑھے گی اور عمل کرے گی, جب ان کی کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا تو وقت کا امام احمد رضا پیدا ہوگا, وقت کا تاج الشریعہ پیدا ہوگا, وقت کا سرکار غوث اعظم کا دیوانہ پیدا ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی جائے. کتنا درد بیان کیا جائے, علاقے کا اتنا درد ہے کہ ہر جگہ سے درد اٹھتا ہے. کب کب کہاں کہاں بیان کیا جائے, پورا جسم درد سے چھلنی ہو چکا ہے. کیا رہ گیا ہمارے سماج میں؟ اتنے جلسے ہونے کے باوجود دیکھیے علاقے کا ماحول کیا کیا نہیں ہوتا. افسوس ہوتا ہے, ایک ہلدی کا رسم تھا شادیوں میں, اب اسے اتنا پروان چڑھایا گیا, استغفر اللہ, کہ یہ غیروں کے ساتھ مکمل مشابہت ہو رہی ہے. افسوس ہوتا ہے, اب ہمارے بیٹے بھی وہی کپڑے پہنیں گے, بیٹیاں بھی, رشتہ دار بھی, سب کے سب اسی رنگ کے کپڑے پہن کے منڈپ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بس منڈپ میں جو غیروں کے یہاں آگ لگا کے چکر لگائے جاتے ہیں, بس اس چیز کی کمی رہ گئی ہے, ورنہ ساری چیزیں ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے. افسوس ہوتا ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا اگر
डाले तो वो आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब हमने देखा है, हमारी बेटी की शादी है, उसको हमने मेकअप करा दिया है, ब्यूटी पार्लर वाली बेटियां आके, लड़कियां आके, उनके चेहरे पे हजारों रुपए का उन्होंने मेकअप पोत के उन्हें मंडप में बिठा दिया है। अब होता क्या है कि समाज के सारे लफंगे लुच्चे आते हैं, आने के पास वीडियो बना बना के लेके जाते हैं, लड़के फोटो उठा उठा के लेके जाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, फेसबुक की जीनत बनाते हैं, न जाने कहां कहां पे उनके फोटो को शेयर करते हैं। कहां हमारी गैरत मर गई? हमारी बेटियां तो पर्दे के लिए थी, इज्जत की हिफाजत हमें करनी थी, लेकिन हमने उन्हें शादी के मंडप पे बिठा के वीडियो बनाने की इजाजत दे दी। अगर इस तरीके का हाल रहा तो याद रहे, इनकी कोख से अच्छी औलादें पैदा होने वाली नहीं है। इसलिए जरूरी है अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। ये हल्दी के रस्म के चक्कर में बेटियों की इज्जत की नीलामी ना करो, बल्कि आ जाओ मस्जिद में। जिस तरीके से मुस्तफा ने फातिमा की शादी दिलाई थी, उस तरीके से शादी दिलाओ। तुम्हारी बेटी की कोख से हुसैन का गुलाम पैदा होगा, इमाम हसन का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा अमीनुद्दीन साहब क़िबला कादरी। जरूरी है कि इलाके के हालात पर कदम लगाया जाए। और सुने, मेला ठेला खेला में तो बहुत पैसे देते हो, कहीं पे मैच हो तो कई हजार का चंदा मुखिया साहब ने दे दिया, कई हजार का चंदा सरपंच साहब ने दे दिया। लेकिन मदरसे में दस्तार बंदी का जलसा हो तो 1100 रुपए से ज्यादा किसी की जेब से निकलते नहीं है। अफसोस होता है, अफसोस होता है। मौलाना कौनेन साहब क़िबला, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि अब मज़ारों पे चादर की जरूरत नहीं है, मज़ार पे चादर नहीं। अरे साहिबे मज़ार तेरी चादर के मोहताज नहीं है, उनको तो अल्लाह की रहमतों की चादर मैसर है, अल्लाह के फजलो करम की चादर मैसर है। तेरी चादर के वो मोहताज नहीं है। एक चादर खत्ते इम्तियाज के लिए अल्लाह के वली की मज़ार पे डाल दी जाती है। अब चादर मज़ार पे नहीं, बल्कि अगर चाहते हो इस्लाम तरक्की करे, इस्लाम फरोग पाए, तो चादरें मदरसे के बच्चों के लिए जरूरी है। आ जाओ वो चादर लेके मदरसे के बच्चों के पास, मज़ार पे चादर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मदरसे में आओ, कारी सईद से आके कहो, कारी महशर से आके कहो, कारी सकी अनवर से आके कहो, तुम्हारे मदरसे में कितने बच्चे हैं, मैं इतने पैसे लेके आया हूँ। मज़ार पे चादर नहीं, बल्कि मदरसे के बच्चों के लिए रज़ाई का इंतजाम करना है, कम्बल का इंतजाम करना है, ठंडी के मौसम के लिए कालीन का इंतजाम करना है, ठंडी के मौसम के लिए किसी को मोजा खरीद के देना है, ठंडी के मौसम के लिए किसी को जूता खरीद के देना है, गर्मी का मौसम हो तो किसी को पंखा देना है, गर्मी का मौसम हो तो कूलर का इंतजाम करना है, गर्मी का मौसम हो तो वो वाटर कूलर का इंतजाम करना है। इस तरीके से आ जाओ, मदरसे को तरक्की याफ्ता बनाओ। जब तुम्हारा मदरसा मजबूत होगा तो तुम तो रात को चैन की नींद लेते हो। जब मदरसा मजबूत होगा तो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए मदरसे के बच्चे सीना तान के आगे आएंगे। तुम्हें क्या खबर कब दीन पे हमला हो रहा है, कब शरीयत पे हमला हो रहा है? जब भी हमला होता है मदरसे के बच्चे निकलते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, दुनिया वालों तुम ना तो इस्लाम को मिटा पाओगे, ना हमारे मिटा पाओगे। इसलिए कि ना तो इस्लाम मिटने वाला है, ना कुरान मिटने वाला है, क्योंकि हमने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, हमने कुरान को याद करके अपने सीने में बसा लिया। जरूरी है। बस आखिरी बात सुने, 1 मिनट की। दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है, कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र में बेहतर बनिए, उनकी नज़र में बेहतर बनेंगे, दुनिया की नज़र में कुछ भी बने उनकी नज़र में बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाएंगे। हालांकि दुनिया की नज़र में पैसे वाले बेहतर होते हैं, बिल्डिंग वाले बेहतर होते हैं, इमारत वाले बेहतर होते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में, मुस्तफ़ा की नज़र में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कुरान पढ़ने वाले और कुरान सिखाने वाले
اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہتر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں بہتر بنے، نماز کی پابندی کریں، حج و زکوٰۃ کی پابندی کریں، ایماندار بن کے زندگی گزاریں، دیانت دار بن کے زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں نماز کے لیے وقت نکالیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی جیسی بھی گزرے گی آپ کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ علماء کرام سر شام سے لے کر اب تک جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، میں سبوں کا شکر گزار ہوں، خاص کر محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری مناظر صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری مختار عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ بدر الدین صاحب قبلہ، ہمارے یہ تمام محبین، یہ تمام کے تمام چاہنے والے جو مجھے پہلے سے بھی جانتے ہیں، ان سبوں کا شکر گزار ہوں اور تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں۔ آپ سبھی کا کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبھی لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ تعالی۔ دوستو، یہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی امیر الدین صاحب قبلہ قادری جن کی پاکیزہ گفتگو ہوگی۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ بھائی جناب محشر رضا محشر